بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو اسپیشل ہے کیونکہ میں آج دعا کے بارے میں آپ لوگوں کو حدیث سنانے جا رہی ہوں، جن کو سن کر آپ کو بہت زیادہ تسلی ملے گی اور بہت سارا علم بھی حاصل ہوگا۔ ہم اور آپ دعا مانگتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دعا فوراً قبول ہو جائے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی، ہم تو مانگ مانگ کر تھک گئے، مانگنی بند کر دی ہے۔ آئیے اس بارے میں حدیث سناتے ہیں۔ پہلی حدیث دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ دعا قبول ہوتی ہے جو کسی گناہ یا رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی دعا نہ کرے۔ بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے اور کسی رشتہ دار کے لیے بری دعا نہ کرے، بدسلوکی کی دعا نہ کرے۔ اور دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور جلدی نہ مچائے، جب تک کہ جلدی نہ مچائے بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، رسول اللہ جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی مچانا یہ ہے کہ یوں کہنے لگتے ہیں کہ میں بار بار دعا کی مگر دعا قبول نہیں ہوتی، میں تو وہ دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں، تو میں دعا اپنی قبول کرتے ہوئے کبھی تو دعا چھوڑ دی، اس لیے میں نے تو دعا کرنی چھوڑ دی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جلدی نہ مچائے، دعا مانگتے رہے، اللہ سے امید رکھے، ہماری دعا سن رہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے۔ حضور نے فرمایا، یوں کہنے لگے، میری دعائیں قبول ہوتی ہے، میں تو مانگ کر تھک گیا ہوں۔ ہم لوگ عام طور پر کہتے ہیں جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو یاد رکھیں دعا میں ہمیں جلدی نہیں مچانی چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، اللہ دعا قبول فرما رہا ہے۔ ہاں اب میرے حق میں کیا بہتر ہے وہ اللہ مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ یہ دوسری حدیث امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کی بڑی قدر کرتا ہے، دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اور اللہ کے نزدیک قدر کی نعمت نہیں ہے۔ آپ کتنا بھی بڑا وظیفہ کر لیں، کتنا بھی بڑا تعویذ لے آئیں کسی سے، لیکن جو مقام اللہ کے نزدیک دعا کا ہے وہ کسی اور چیز کو نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری حدیث سنیے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دعا ہر چیز سے بچاتی ہے، ایسی بلا سے بھی جو نازل ہو چکی ہو اور ایسی بلا سے بھی جو اور نازل نہیں ہوئی ہو۔ آگے حضور نے ارشاد فرمایا، بندگان خدا دعا کو پلے باندھو، دعا کو لازم پکڑ لو، دعا کا ایسا ہتھیار ہے جو بلا نازل نہیں ہوئی ہے ان کو بھی روکتی ہے اور جو بلائیں نازل ہو چکی ہیں ان کو بھی دور کرتی ہیں۔ دعا کو لازم پکڑ لو، پلے سے باندھ لو، یہ دعا کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس لیے ہمیں تعویذ سے بڑھ کر، وظیفوں سے بڑھ کر دعا کی طرف توجہ دینا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم جو دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ ہاں ہم سب وہ دعا فوراً نہیں مل رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہو، بلکہ اللہ ہمارے لیے ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے فوراً وہ چیز ہمیں نہیں دیتا ہے، اس میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ یقین ہمیں رکھنا چاہیے کہ نیکسٹ حدیث ہم سناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غصہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کرتے رہنا کی عادت بنانی چاہیے، اللہ سے خوب دعا مانگنی چاہیے۔ دعا عبادت ہے، لیکن عجیب معاملہ ہمارا یہ ہے کہ ہم تعویذ دھاگے لینے کے لیے خوب بھاگتے ہیں، مولانا کے پاس تعویذ لینے چلے جاتے ہیں، چلے گئے، ہاتھ میں دھاگا باندھ دیا، تعویذ پہن لیا، منتیں مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگ نہیں رہے، تو جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ آئیے نیکسٹ حدیث سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کرو کہ تم قبول ہونے کی نیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ ہمیں دعا کے وقت یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما رہا ہے، اور آگے یہ فرمایا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دعا قبول نہیں کرتا۔ یوں ہاتھ اٹھ گئے، دماغ کہیں اور دل کہیں اور ہے، دل لگا کر ہمیں گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے عاجزی اور ان کی ساری کے ساتھ اللہ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اگلی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کوئی مسلمان ایسا نہیں جو دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس دعا کے سبب اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے۔ ہم اور آپ جو دعا مانگتے ہیں نا، اگر ہم دعا میں کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو جائز ہے، گناہ کی دعا نہیں کر رہے ہیں، کسی کے لیے بد دعا نہیں کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بدسلوکی کی دعا نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم دعا مانگتے ہیں اس دعا کی وجہ سے 3 چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز تو ضرور دیتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ فوراً وہی چیز دیتا ہے جو ہم نے مانگی، اور یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دنیا میں دعا قبول نہیں کر رہا ہے، لیکن آخرت میں ہمارے درجے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص آخرت میں اللہ کے سامنے لایا جائے گا اور اس کا نام اعمال نیکیوں سے جنت میں اونچے درجے پانے سے بھرا ہوا ہوگا۔ اونچے اس کو درجے میں لیں گے۔ وہ شخص یہ دیکھ کر رہے گا اللہ تعالیٰ یہ تو سب میں نے ہی کیا تھا، یہ سارے اتنے اونچے درجے مجھے کیوں مل رہے ہیں؟ اس کو بتایا جائے گا کہ تم نے جو اللہ سے دعا مانگتے تھے تو تمہاری دعائیں جو دنیا میں تمہیں نہیں ملی تھی، یا وہ دعائیں ہیں جن کے بدلے میں تمہیں آج مل رہا ہے۔ تو وہ شخص تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی تاکہ میں جنت میں اور اونچے درجے حاصل کر لیتا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یا تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو فوراً وہی چیز مل جاتی ہے، دوسرا یہ کہ وہ دعا ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہو جاتی ہے، اور آگے ارشاد فرمایا یا کوئی برائی اس سے ہٹا دیتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ ہمارے اوپر سے کوئی برائی ہٹا دیتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہم بہت اونچائی سے گر گئے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، بال بچ گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ بال بچ گئے، بالکل ہمارا ایکسیڈنٹ ہوتے بچے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا یہ کیوں ہوتا ہے؟ جو ہم دعا مانگتے ہیں انہی کے تحفظ میں اللہ تعالیٰ برائی ہمارے اوپر سے ہٹا دیتا ہے۔ تو تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی برائی ہمارے اوپر سے دعا کی وجہ سے ہٹا دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس حالت میں تو ہم خوب کثرت سے دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب اس سے بھی زیادہ عطا کی کثرت ہے جتنا ہم مانگ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیتا ہوا نہیں تھکتا۔ ہم مانگ کر اللہ سے تھک سکتے ہیں لیکن اللہ دیتے ہوئے نہیں تھکتا، اس لیے خوب ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ آئیے نیکسٹ حدیث ہم دعا کے بارے میں ہی سنتے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم نے سے ہر شخص کو اپنے رب کے حاجت مانگنی چاہیے، کوئی بھی ضرورت ہو یا اللہ سے مانگو، یا ثابت کی روایت میں ہے، ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ اس کے نمک بھی مانگو اور جوتی کا تسلا ٹوٹ جائے وہ بھی اس سے مانگو۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کام چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہو تو اللہ کی مدد طلب کرو، کیونکہ اللہ میں یہ کام میرا خراب ہوگا، اللہ تو اس کام کو بنا دے، پھر اس کا کام کرنا شروع کر دو۔ تو ہر ضرورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ ہماری رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے اللہ سے مانگو، خوب مانگو، گڑ گڑا کر مانگو اور رو کر منا کر مانگو، اور اللہ سے جس طرح سے بھی مانگ سکتے ہو مانگو، اللہ دینے والا ہے۔ ہم مانگ کر تھک سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دیتا ہوا کبھی نہیں تھکتا۔ اللہ کو پیار آتا ہے اس بندے پر جو اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ ہم جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں وہ دعا ہماری قبول ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہماری دعا تو قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ شیطانی خیالات ہیں، ورنہ ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور حضور نے فرما دیا کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز عطا فرماتا ہے، یا تو وہ دعا ہماری فوراً قبول ہو جاتی ہے اور وہ چیز ہمیں دنیا میں مل جاتی ہے، دوسرا کہ اس دعا کے بدلے آخرت کا درجہ ہمیں مل جاتا ہے، تیسرا کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے ہمارے اوپر سے کوئی برائی مصیبت دفع کر دیتا ہے۔ تو یہ دعا میں سے ریلیٹڈ کچھ حدیثیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے اندر دعا کا شوق پیدا ہوگا، اور دعا کے بارے میں جو شیطانی خیالات و وسوسے آتے ہیں اس سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، گھر میں سب کو دکھائیں تاکہ سب کے دل میں دعا مانگنے کا شوق پیدا ہو۔